فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ۔ حضرت بلال کو یہ دی کہ حضور کے گھر کے یہ منتظم تھے۔ منتظم کا مطلب گھر کے خازن، جو بھی گھر کے اندر لانا ہے، دینا ہے، خرچہ کرنا ہے، یہ سب کی ذمہ داری کس کو لگا دی تھی؟ حضرت بلال کو۔ قربان جاؤں بلال کے اوپر کہ حضرت بلال نے ایسی خدمت کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، دنیا بلال کا نمونہ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ حضور نے طے کر دیا تھا کہ بلال تم میرے گھر کی ذمہ داری دیکھنا، کیونکہ پیغمبر کہاں مصروف ہیں؟ جو لوگ ایمان کے لیے قبول کرنے کے واسطے آ رہے ہیں، پیغمبر آنے والے لوگوں کے ایمان کی، اسلام کی، ان کو جی صاحب سمجھانے کی، ان کو توبہ کرانے کی یہ ذمہ داری میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر یہ گھر کی ذمہ داری میں لگ جاتے تو کام ہوتا؟ کام ہوتا، خلل ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے لوگوں کے ایمان اور اسلام کی فکر کرتے، اور حضرت بلال حضور کے گھر کی ضروریات کی فکر کرتے۔ کیسی فکر؟ جو بھی ایمان قبول کرنے کے لیے آتا، حضرت بلال از خود دیکھتے، کبھی کبھار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بولتے، کبھی کئی دنوں کے فاقے سے آیا ہے، حضرت بلال فوراً ان کے کھانے کا انتظام کرتے۔ انتظام کیا؟ حضور کے گھر والوں کے پاس اگر کچھ ہوتا لا کے ان کو کھانا کھلا دیتے، اگر نہیں ہے بیچارہ کپڑے کے اعتبار سے جی صاحب جو ہے ضرورت مند ہے، یا کھانے کے اعتبار سے ضرورت مند ہے، تو حضرت بلال حضور کو پریشان نہیں کرتے۔ انہیں جی صاحب وہ صاحب آگئے کھانے کے واسطے نہیں ہے، کیا کرنا؟ نہیں، دوسروں کے پاس قرضہ لیتے۔ دوسروں کے پاس بولو، دوسروں کے پاس قرضہ لیتے۔ کس کے واسطے؟ بلال کے واسطے، اپنی ذات کے لیے نہیں، حضور کے لیے نہیں، حضور کی ذات کے لیے بھی قرضہ نہیں، بلال کی اپنی ذات کے لیے بھی قرضہ نہیں، بلکہ ایک مسافر جو ایمان کا طالب ہے، ایمان کو اور اسلام کو سمجھنے کے لیے آیا ہے، نیا نیا اسلام میں آ رہا ہے، اس کی ضرورت کی تکمیل کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے؟ قرضہ لیتے۔ حضور کو نہیں بولتے، قرضہ لے کے یہ صاحب ان کی ضرورت کی تکمیل کر دیتے۔ یہ کام تھا کن کا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ایک مرتبہ مدینے میں ایک مشرک جو مالدار تھا، اس نے دیکھا کہ بلال کبھی ان سے قرضہ لے رہے ہیں، کبھی ان سے قرضہ لے رہے ہیں، کبھی ان سے قرضہ لے رہے ہیں۔ ایک بات یار سمجھو، قرض کی ممانعت ہے، آدمی اشد ضرورت پہ قرضہ لینا، کیوں بھائی؟ قرضہ عام حالتوں میں نہیں لینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا سختی کے ساتھ منع کیا، اتنی سختی کے ساتھ منع کیا کہ حضور نے قرضے سے بچانے کے واسطے ایسی سختی اختیار کی مدینے میں، اگر کسی کی میت آ جاتی نماز نہیں پڑھاتے، پہلے پوچھتے قرضہ چھوڑ کے مرا کیا؟ بتاتے کہ اللہ کے رسول قرضہ چھوڑ کے مرا، اللہ کے رسول فرماتے تم لوگ نماز پڑھ لو، میں نماز نہیں پڑھتا۔ نبی کی نماز سے آدمی محروم ہو جائے، اس سے بڑا بدنصیب کوئی دوسرا ہوگا؟ لوگوں میں ہمت نہیں تھی اس کے بعد قرضہ لینے کی، فاقوں پہ فاقے کرتے مگر قرضے کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ روٹی چٹی بھلی ہے قرضے سے، پیغمبر نماز جنازہ نہیں پڑھاتے۔ جب اس طریقے سے حضور نے سختی کی تو لوگوں نے جی صاحب قرضہ لینا چھوڑ دیا، ورنہ معمولی باتوں کے اوپر کیا کرتے؟ قرضہ لے لیتے۔ اور قرضہ ایک ایسا دلدل ہے، آدمی ایک مرتبہ اترا تو بس اندر ہی نے اوپر نکلنا ہی نہیں۔ اور مدینے کے اندر جو ساہوکار تھے یہودی، وہ سود پہ بیاج پہ جی سب قرضہ دیتے تھے، سود پہ قرضہ۔ اب اصل ادا کرنا مشکل ہے جی،
اصل کی نوبت ہی نہیں آتی اس کی. سود ادا کرتے 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 وہ تھک جانا، مگر اصل پیسہ تو ادا نہیں کر سکتے. آج بھی ماشاءاللہ ایسے ہی سود خاروں کا جی صاحب دور دورہ ہے، اور اس میں بھی ماشاءاللہ نامچین مسلمان، بڑے بڑے جی صاحب شرفاء، نام بڑے اونچے، اور کاروبار کیسے قرضے دینے کے، اور اس کے اندر سود پہ سود لگا کے وصول کر رہے ہیں. 1 سال میں نہیں دیا، 11واں مہینہ لگا، بس وہاں سے 10 روپے کے بجائے 20 روپے، 20 کے بجائے 30 روپے، 3 سال ہو گئے 4 روپے. اور یہ سمجھنے کے جی صاحب مل صاحب یہ پیسہ ہم کاروبار میں لگائے تو منافع آتا تھا نہیں تھا، بس ویسی منافع سمجھو. تیرے سمجھنے سے میرے سمجھنے سے چیز حلال نہیں ہوتی. شریعت بولنا حلال ہے. کون بولنا؟ شریعت بولنا. قرآن نے صاف طور پر کہا وحرم الربا، سود حرام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضے سے بچانے کے لیے سختی کیا کی؟ نماز جنازہ نہیں پڑھتے. جب دیکھا 1 2 3 ایسے لوگ نبی کی نماز جنازہ کے بغیر جا رہے تو حضرات صحابہ میں بے چینی ہو گئی کہ کیا کرنا چاہیے. تو کچھ صحابہ کرام نے یہ تدبیر نکالی کہ جی صاحب اگر میت آتی اور سرکار پوچھتے کہ قرضہ ہے، کہتے کہ اللہ کے رسول قرضہ چھوڑ کے مرا. سرکار فرماتے کہ میں نماز نہیں پڑھاتا. یا تو کوئی ذمہ داری لو رشتہ داروں میں سے کہ ہم ادا کریں گے، یا پھر تم لوگ نماز پڑھ لو. چنانچہ بعض صحابہ کرام ذمہ داری لے لیتے تھے کہ اللہ کے رسول میں اس کا ضامن ہوں کہ میں اس کا قرضہ ادا کرا دیتا ہوں. ایک آدمی اعتماد دلا دیتا، پیغمبر نماز پڑھتا. کیوں؟ اس واسطے کہ قرضے کے جال میں نہیں پھنسنا. امت کو قرضے سے بچایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آج حال کیا ہے؟ قرضہ اگر بھوک کو مٹانے کے لیے لے رہا ہے، قرضہ اگر آدمی جسم کے کپڑوں کو جی صاحب اور جو ہے سطر کو چھپانے کے لیے لے رہا، پھر بھی کوئی گنجائش تھی. لیکن قرضہ ناچ گانوں کے لیے لے رہا ہے، قرضہ اسراف کے لیے لے رہا ہے، قرضہ جی صاحب جو ہے بنیادی ضروریات کے لیے نہیں لے رہا ہے، پھر اس کی کوئی جواز کی کوئی شکل ہوگی؟ حضور نے کتنی سختی سے منع کیا. وہاں جو حضرت بلال قرضہ لے رہے تھے اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ مخلوق کی خدمت کے لیے لے رہے. کس کے لیے؟ مخلوق کی خدمت کے لیے. آنے والے کا نہ ان کے ولادت کا کوئی تعلق ہے کہ باپ بیٹے ہے، خاندانی تعلق. آنے والے کا کوئی سسرالی رشتہ دار ہے کیا؟ نہیں ہے، کچھ تعلق نہیں ہے، بس ایمان کی بنیاد پہ آ رہے. ایسے ضرورت مندوں کی ضرورت کی تکمیل کے لیے حضرت بلال کیا کر رہے تھے؟ قرضہ لے رہے تھے. وہاں تو قرضہ لے کے مخلوق کی خدمت کر رہے تھے، یہاں تو اللہ کا دیا سب کچھ. لیکن کبھی اپنے سگے رشتہ داروں کو 5 پیسے نکال کے دینے کی توفیق نہیں ہوتی. وہ بھوکوں مر رہے ہیں، ان کا کوئی خیال کرنے والا نہیں. حضور نے کیا فرمایا؟ خیر الناس، لوگوں میں بہترین آدمی وہ ہے جو من ينفع الناس، جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے. اللہ کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا، ان کی بھوک کا احساس، ان کے ننگے پن کا احساس، ان کی مصیبت کا احساس کرنا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مشرک نے کہا کہ بھئی تم یہاں وہاں قرضہ لینے کے بجائے میں بڑا مالدار ہوں، نہیں میرے پاس سے تم قرضہ لے لیا کرو. 10 جگہ لینے سے بہتر ہے ایک آدمی کے پاس سے لے رہا. حضرت بلال کو اطمینان ہو گیا. جب بھی کوئی مہمان آتا یا نبی کے گھر میں جی صاحب کو پریشانی ہو جاتی تو حضرت بلال وہاں سے اس مشرک کے پاس سے قرضہ لیتے اور لے کے آ کے جی صاحب اس ضرورت کی تکمیل کر دیتے. لیتے لیتے قرضہ بڑھ گیا. ادا کرنے کا جو وعدہ کیے تھے جی صاحب وہ ادائیگی کا وقت قریب آ گیا. دیکھو گزشتہ جمعہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت بلال کا حضور کے پاس مقام یہ تھا کہ حضور نے فرمایا کہ بلال کی خریداری میں کیا بن جاتا ہوں؟ حصے دار بنا دو. اور یہاں دیکھیے حضرت بلال، اللہ کے پاس بھی حضرت بلال کا مقام تھا.
ایک دن اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے، وہ مشرک 4-5 لوگوں کے ساتھ آ گیا اور آ کے کہا او حبشن کے بیٹے، کالے کلوٹے تھے، معلوم ہے قرضہ دینا ہے؟ کہا کہ قرضہ دینا ہے۔ ادائیگی میں کتنے دن باقی رہ گئے؟ ابھی 4 روز باقی رہ گئے۔ اگر قرضہ نہیں دیا تو 4 دن کے بعد تجھے غلام بناؤں گا اور بکریاں چرانے لگ دوں گا۔ حضرت بلال پریشان ہو گئے، یہ قرضہ کس کے لیے لیے تھے؟ اپنے لیے نہیں، بلکہ صاحب آنے والے نو مسلم مسلمانوں کے واسطے قرضہ لیا تھا، اپنی ذات کے لیے نہیں لیا تھا۔ حضرت بلال پریشان ہو گئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں فلاں مشرک کے پاس سے قرضہ لیا تھا، وہ آج مجھے دھمکی دے دیا، اگر نہیں دیا تو غلام بنا لوں گا، اس لیے آپ مجھے اجازت دیجئے میں کہیں قریب کے دیہات میں جا کر مزدوری کروں گا اور اس کا جتنا قرضہ ہے وہ مزدوری جمع کر کے لا کے اس کو میں کیا کر دوں؟ ادا کر دوں۔ اور ایک بات یاد رکھو، قرضہ لیتے وقت میں اگر ادا کرنے کی نیت ہے، سمجھ میں یہ بات، قرضہ لیتے وقت میں ادا کرنے کی نیت ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اسباب پیدا کرتا۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو ڈرتا ہے اللہ سے، وعدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جی صاحب نکلنے کے راستے آسان کرتے ہیں۔ اگر لیتے وقت میں یہ نیت تھی کہ میں اس کا ادھار ادا کروں گا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے راستے آسان کرتے ہیں۔ لیتے وقت میں نیت میں فتور ہے، اب تو آنے دو بیٹے، دیکھنے کا نمبر، انہیں وصول کرتا نہیں، ہم دیتے نہیں، ڈبانے کی نیت ہے تو اللہ تعالیٰ اور پھنسا دیتے، اللہ تعالیٰ اور پھنسا دیتے اس کو۔ مہر بنتے وقت میں دینے کی نیت ہے، کیا بول رہے خائی صاحب؟ دینا کس کو ہے جی؟ لکھو، ادھاری ہے نا بابا، حق ہے نا اس کو بیوی کا، کیا بول رہے؟ دینا کس کو ہے؟ لکھو۔ تو ادھار لکھاتے وقت میں نیت کیسی ہے؟ دینے کی ہے، ڈبانے کی نیت ہے۔ ڈبانے کی نیت ہے تو زندگی بھر دے بھی نہیں سکتا بیٹا۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، جو ادھار معاملہ کرے، دینے کی نیت ہو، اللہ اس کو اتنی طاقت دیتے ہیں، اسباب پیدا کرتے ہیں کہ وہ دے سکتا، اور جہاں ڈبانے کی نیت ہو اللہ تعالیٰ اس کے جی صاحب نصرت نہیں کرتا۔ زندگی گزر گئی، نانا بن گیا، دادا بن گیا، ابھی سوچ رہا ہے دینا بول رہا ہوں مول صاحب ہو رہا نہیں، دینا بول رہا ہوں مول صاحب ہو رہا نہیں، کیسا ہوئیں گا؟ اندر سے بول دینا بول کے، بھری محفل میں قاضی کے سامنے بول دیا دینا کس کو ہے؟ لکھو جی بول کے۔ اندر سے اگر ارادہ کر لیے دینے کا تو اللہ تعالیٰ خود بخود کیا کریں گے؟ راہیں آسان کریں گے۔ دیکھو کیسے راہ آسان کیا۔ حضرت بلال پریشان ہو گئے، کیا کروں؟ حضور سے کہا کہ جی صاحب میں قریب کے گاؤں میں جا کے کیا کروں گا؟ محنت کر کے لا کے دے دوں گا۔ حضور نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے جاؤ۔ آدمی اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے تو فکر کرتا، یہاں حضرت بلال ایسا بھی بول سکتے، دیکھو تم بولے میرے کو قرضہ لے کے پورا کرو، میں کرا، تم ذمہ دار، نبی کو بول سکتے تھے نا بھائی۔ ایک پائی حضرت بلال تو نہیں کھائے نا اس میں سے، جو بھی قرضہ لیے تھے کس کے لیے لیے تھے؟ آنے والے نو مسلموں کے واسطے لیے تھے۔ تو حضرت بلال سرکار کو یہ بھی بول سکتے تھے، دیکھو اللہ کے رسول تم میرے کو ذمہ دار بنائے، رہے تو دیو، نہیں تو قرضہ لے کے تکمیل کرو، جب بھی آئیں گے دیں گے بولے۔ اب وہ قرضہ والے آ گیا، تم جانے تمہارا قرضہ جانے، میں کیا کروں؟ بول سکتے تھے نہیں بول سکتے تھے؟ بول سکتے، اور ہم لوگ بولتے بھی الحمدللہ ماشاءاللہ۔ لیکن حضرت بلال کا مزاج رسمی خدمت نہیں تھی۔ یہ کب بولتا آدمی؟ جب رسمی خدمت کرتا تو بولتا، جب آدمی بے لوث ہو کے کسی کی خدمت کرتا تو یہ باتیں زبان پہ نہیں آتی۔ بے لوث خدمت کرتا تو یہ باتیں نہیں آتی، کیونکہ نبی کی تکلیف بلال کی تکلیف تھی، نبی کا پریشان ہونا بلال کا پریشان ہو جانا تھا، نبی کی راحت بلال کی راحت تھی۔ حضرت بلال یہ دیکھ رہے تھے نبی پریشان ہو جائے تو میں بھی پریشان ہو جاؤں گا، نبی کو اپنی خدمت سے کیا کرنا ہے؟ راحت پہنچانا، اسی کا نام تو خدمت ہے۔
خدمت کس کا نام ہے؟ اپنے عمل سے سامنے والے کو راحت پہنچانا، آرام پہنچانا، اس کا نام خدمت ہے۔ خدمت جھک کے سلام کرنے کا نام نہیں ہے، پریشان کرنے کا نام نہیں ہے۔ خدمت تو اپنے عمل سے سامنے والوں کو راحت پہنچانا۔